السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس، جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، ماہ جنوری دوسرا ہفتہ۔ بچوں، ماہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہم لوگ اپنے اسلامیات کا جو عنوان پڑھیں گے اس کا نام ہے غزوہ خندق۔ آج سبق غزوہ خندق کی بلند خوانی اور وضاحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سوال و جواب اور صحیح غلط خالی جگہ ہم اسلامیات کی کاپی میں کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ خندق، پس منظر۔ غزوہ احد کے بعد قریش مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگلے سال پھر مقابلہ کریں گے۔ اس مقابلے کے لیے اس نے بھرپور تیاری کی۔ ابو سفیان نے 4000 افراد پر مشتمل کافروں کا لشکر تیار کیا اور اپنے ہم خیال سرداران قریش کو بھی اس مقابلے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں تقریباً 10,000 کافروں کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا۔ غزوہ خندق کی توجیہ۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب سے مراد ہے گروہ، چونکہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے خلاف کفار کے کئی گروہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حکمت عملی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاری کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر اپنی حفاظت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینے کے شمال میں واقع صلہ کے پہاڑ کے آگے خندق کھودی گئی تاکہ صلہ اور خندق کے درمیان مسلمانوں کا قیام ہو سکے۔ خندق کی کھدائی۔ مہاجرین، انصار اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھدائی کے کام میں شریک رہے۔ سردیوں کا موسم تھا، کھانے کا ضروری سامان نہ تھا، 3 روز تک فاقہ ہو جاتا تھا، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر تندہی سے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، جبکہ منافقین کام سے جی چراتے اور چھپ کر گھر چلے جاتے۔ خندق کی کھدائی میں 15 دن سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ کفار کا محاصرہ۔ کافروں کا لشکر حملہ کرنے کی غرض سے جب مدینے کے قریب آیا تو قریش کے سردار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ خندق ان کے لیے نئی چیز تھی۔ کافروں نے بڑی کوشش کے بعد ایک دن ذرا تنگ جگہ دیکھ کر خندق پار کر لی۔ پار کرنے والوں میں سے عمر بن عبدود نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، جس سے باقی کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار نے خندق کے اطراف سے حملہ کیا۔ اس دن مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئیں۔ اس سے پہلے کسی معرکے میں ایسا نہ ہوا تھا۔ بنو قریظہ کی بدعہدی۔ اس جنگ میں مدینہ کے یہودیوں نے میثاق مدینہ کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تو پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ مل چکا تھا، اب انہوں نے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی ٹھانی۔ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے قریش مکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا کفار نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے اور اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا، تاکہ مسلمانوں پر مدینے کے اندر اور باہر دونوں طرف سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی بدعہدی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا کہ غم نہ کرو، اس میں سے ان کے لیے بشارت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اور ثابت قدمی۔ محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں غزوہ خندق میں پیش آئیں وہ پہلے کبھی نہ آئیں۔ ان حالات میں منافقوں نے اپنی روایت کے مطابق موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہمدردی سے بظاہر پلٹنے لگے، لیکن مسلمان مجاہدین ثابت قدم رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے زبردست طوفان بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور کفار نامراد ہو کر اپنی منزل مکہ مکرمہ اور اپنے علاقوں کی طرف واپس بھاگ گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 اور 10۔
ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ جب کافروں کے لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے تھے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ خندق کھودنے میں کس جانثاری کا ثبوت دیا تھا؟ جب کافروں نے تم پر پہاڑی کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے میدانی علاقے سے حملہ کیا اور مارے دہشت کے آنکھیں پترا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا کا طوفان اتنا سخت تھا کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، برتن الٹ گئے اور سردی بڑھ گئی۔ ایسے میں کفار نے بھاگنے ہی میں خیر و عافیت سمجھی۔ محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب ایک یہودی اس محفوظ جگہ قلعہ تک پہنچ گیا جہاں عورتوں اور بچوں کو حفاظت کے ساتھ ٹھہرایا گیا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ خوفزدہ نہ ہوئیں بلکہ نہایت بہادری کے ساتھ خیمے کی چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر دے ماری اور اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا۔ جب یہودیوں نے اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھا تو وہ ڈر گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی فوج موجود ہے، اس لیے انہوں نے پھر حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ پیارے بچوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرماتا ہے اور پھر ان کو اس نیکی کا بہترین اجر یعنی بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق غزوہ خندق اور اس کی تفصیلات۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو سبق غزوہ خندق کے سوال و جواب دیے گئے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ سوال نمبر 1، غزوہ خندق کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے۔ جواب: غزوہ خندق کی وجہ تسمیہ: غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب سے مراد ہے گروہ، جو کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے خلاف کفار کے کئی گروہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے ان کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ نیز خندق کیسے کھودی گئی؟ اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر اپنی حفاظت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مہاجرین، انصار اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کے کام میں شریک رہے۔ سردیوں کا موسم تک کھانے کا ضروری سامان نہ تھا، 3 روز تک فاقہ ہو جاتا تھا، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر تندہی سے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی میں 15 دن سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سوال نمبر 3، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہادری دکھائی؟ اس کا جواب ہے ایک یہودی محاصرے کے دوران اس محفوظ جگہ قلعہ تک پہنچ گیا جہاں عورتوں اور بچوں کو حفاظت کے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ خوفزدہ نہ ہوئی بلکہ نہایت بہادری کے ساتھ خیمے کی چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر دے ماری اور اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہودی اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھ کر ڈر گئے۔ اب غزوہ خندق کی خالی جگہیں۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے ڈیش کا لشکر تیار کر لیا۔ ابو سفیان نے کافروں کا لشکر تیار کر لیا۔ خالی جگہ نمبر 2، مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر اپنی ڈیش کی۔ مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر اپنی حفاظت کی۔ خالی جگہ نمبر 3، مدینے کے شمال میں واقع پہاڑ کا نام ڈیش ہے۔ مدینے کے شمال میں واقع پہاڑ کا نام صلہ ہے۔ خالی جگہ نمبر 4، بنو قریظہ کا سردار ڈیش کافروں کے ساتھ مل گیا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد کافروں کے ساتھ مل گیا۔ اب غزوہ خندق کے صحیح غلط درج جملوں پر درست اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، غزوہ خندق سن 8 ہجری میں ہوا، غلط۔ نمبر 2، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، صحیح۔ نمبر 3، کفار کے لشکر کی تعداد 6000 تھی، غلط۔ نمبر 4، غزوہ خندق میں یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، غلط۔ نمبر 5، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا، صحیح۔
تو بچوں یہ تھا سبق غزوہ خندق اور اس کا تمام کام. یہ کام آپ لوگ اپنی اسلام کی کاپی میں کریں گے. اللہ حافظ.